اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المیت یسمع خفق النعال عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقول لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعهما من يليه إلا الثقلين. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جو ہیں وہ پیٹ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ مردہ ان کے جانے کی آواز ان کے جاتے ہوئے ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے تو اس وقت دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو فرشتے اس کو کہیں گے، اشارہ کریں گے کہ یہ دیکھ تیرا جہنم کے اندر ٹھکانہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح جواب کی وجہ سے جنت کے اندر بدل دیا ہے، یعنی اس جہنم کے ٹھکانے کو جنت میں بدل دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا، جنت کے ٹھکانے کو بھی اور جہنم کے ٹھکانے کو بھی. اور اگر وہ شخص سوال جواب دینے والا شخص میت جو ہے وہ منافق یا کافر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس سوال کے جواب میں کہے گا کہ میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا دنیا میں جو کچھ لوگ کہتے تھے. تو فرشتے کہیں گے کہ نہ تو نے دنیا کے اندر عقل سے کام لیا ہے اور نہ ہی تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے. حتیٰ کہ فرشتے ایک لوہے کا ہتھوڑا اٹھا کے اس کے دونوں کانوں کے درمیان اس زور سے ماریں گے کہ اس کی چیخنے کی آواز جو ہے اس کے قریب جتنے جن اور انسان ہیں ان دونوں کے علاوہ جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق اس کے چیخنے کی آواز سنے گی. اس حدیث مبارکہ میں قبر کے اندر ایک سوال کا ذکر ہے. ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ قبر کے اندر کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے. پہلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا دین کے بارے میں، تمہارا دین کیا؟ اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. یہ جملہ ایمان افروز ہے، یاد رکھنے والا ہے. جن لوگوں کو ہر بات پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہر بات بخاری سے دکھاؤ، تو یہ 3 سوالات کا ذکر بخاری کے اندر نہیں ہے. امام بخاری نے قبر کے اندر سوالات کے متعلق 7 روایتیں بخاری شریف کے اندر بیان کی ہیں اور ان 7 روایتوں کے اندر ایک سوال کا ذکر ہے، وہ بھی حضور کے متعلق. یعنی امام بخاری بتا یہ رہے ہیں کہ قبر کے اندر صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوگا، حضور کے متعلق سوال ہوگا. اس سوال میں جو بندہ کامیاب ہوا اس کے پہلے 2 سوال بھی ہو گئے. یعنی ظاہری بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہے اور اس کا انسان عبد مانتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوگا، اس کا دین اسلام ہی ہوگا تبھی وہ مانتا ہے، وگرنہ تو مان نہیں سکتا. تو جو حضور کو رسول مانتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کو نہ مانتا ہو. تو اس کے پچھلے سارے سوال ہو گئے. یہ جو 3 سوالات کا ذکر ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، وہ سوالات بخاری کے علاوہ جو دوسری کتب ہیں خصوصاً ابو داؤد شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، اور یہ تیسرا حضور کے بارے میں آ گیا. تو بخاری کے اندر 3 سوالات کا ذکر نہیں ہے.
اور یہ بیان ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ صحیح روایت سے ثابت ہے 3 سوالات کا ہونا، یہ نہیں کہ ثابت نہیں ہے، ثابت مگر بخاری میں نہیں ہے۔ بخاری میں 7 مرتبہ روایت ہے اور وہ ایک ہی سوال ہے۔ اس کے بعد اس روایت کے اندر سب سے پہلی جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ہے قبر کا عذاب۔ ہمارے ہاں اس وقت ایک طبقہ ایسا موجود ہے پاکستان کے اندر بھی جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، وہ تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری احادیث مبارکہ مروی ہیں جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور حضور خود بھی مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ اس میں بھی قبر کے عذاب کا بیان ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر، یہاں تو صرف یہ ہے نا کہ دونوں کانوں کے درمیان اس کو ہتھوڑے سے فرشتہ مارے گا۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ فرشتہ وہ جو ہتھوڑا مارے گا وہ اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا کہ اگر دنیا کے کسی پہاڑ کے اوپر وہ ہتھوڑا فقط رکھ دیا جائے، مارا نہ جائے، صرف رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا بڑا ہتھوڑا، اور وہ بھی فرشتہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ انسان کے سر پہ مارے گا۔ یہ اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے معاف کر دے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا، یہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس حدیث مبارکہ میں بھی قبر کا عذاب جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو قبر کا عذاب برحق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں بھی اس کا اثبات ملتا ہے اور صحیح احادیث مبارکہ میں بھی اس کا اثبات ملتا ہے۔ اب سوال آ جائے گا کہ ہر شخص، اس حدیث مبارکہ میں ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹھکانے بنائے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت کے اندر اور ایک جہنم کے اندر۔ اگر وہ سوال کا جواب صحیح دیتا ہے تو اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اگر وہ جواب غلط دیتا ہے تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ وہ دونوں ٹھکانے ہر شخص کے لیے بنائے گئے ہیں اور اختیار اس کو دے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ انسان تقدیر کا محتاج نہیں ہے، تقدیر کا محتاج جی ہم کہیں کہ جی میری قسمت میں جو لکھا تھا مجھے وہ مل گیا ہے، میں اپنی قسمت میں لکھے کا محتاج ہوں، ایسا نہیں۔ اگر میں یہ عقیدہ رکھوں کہ میں قسمت کا محتاج ہوں تو یہ انسان کے اوپر زیادتی ہے، ظلم ہے۔ آپ ایک بندے کے کن پٹی پہ گنڈ رکھ کے اس سے طلاق دلواتے ہیں، وہ بندہ مجبور ہے نا، اس کے منہ سے جو مرضی نکلوائیں گے وہ کہہ دے گا، وہ مجبور ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ اگر ہم تقدیر کے محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں اچھا یا برا لکھ دیا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، تو سزا کس چیز کی ہے؟ ساڑھے کو زبردستی کروایا جا رہا ہے نا جی۔ جیڑا شراب پی رہا ہے وہی قسمت وچ لکھیا سی شراب پینا، وہ پی رہا ہے۔ جیڑا دودھ پی رہا ہے وہی قسمت وچ دودھ لکھیا سی، وہ دودھ پی رہا ہے۔ ہن دوئے محتاج نے، دودھ والا بھی محتاج ہے تے شراب والا بھی محتاج ہے۔ جس کی قسمت میں نماز تھی وہ نماز پڑھنے آیا، جس کی قسمت میں نہیں تھی وہ باہر چوک میں بیٹھا ہے۔ اب دونوں محتاج ہیں، دونوں جب محتاج ہیں، دونوں کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے وہ اسی قسمت کے ہی محتاج ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جزا کس چیز کی دے رہا ہے اور ان کو سزا کس چیز کی دے رہا ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ ہاں، یہ عقیدہ نہیں کہ ہم قسمت کے محتاج ہیں، کوئی بھی شخص قسمت کا محتاج نہیں۔ قسمت کیا ہم کریں گے تو وہ قسمت میں لکھا جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ قسمت تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اچھے یا برے کا شعور دیا ہے اور کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے حالات جو کچھ ہوں گے، جو شخص پیدا ہونے کے بعد جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ وہ سارا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جس بندے نے اپنی زندگی میں جو کام کرنا تھا وہ لکھ دیا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے جو بندہ دنیا میں آ کے جو کام کرے گا وہ لکھ دیا ہے، تو ہم تقدیر کے محتاج نہیں، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق جو کام کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ تو تقدیر کا بہانہ نہیں اے جی نماز دی دعوت دیو تے جی جدو قسمت وچ ہوے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رب کے اوپر بہتان باندھ رہے، رب نے تمہاری قسمت میں نماز کوئی نہیں لکھی۔ یہ بہانہ قبر میں رب کے سامنے نہیں چلے گا۔ رب دے سامنے کو بندہ کھلو کے آکھے کہ تو سانو توفیق ہی نہیں دیتی نماز پڑھنے دی، رب آکھے گا میں رسول بھیجیا، دین دیتا، قرآن دیتا، عقل شعور دیتی، دن وچ 5 دفعہ میں بلاندا سا، ہور کیڑی توفیق چاہیے جی؟
یہ بندہ باہر بیٹھا ہے، اذان کی آواز سنی ہے، نہیں آیا، اجی رب توفیق دے گا، رب کس طرح فرشتے کو بھیجے گاڑی پہ لے کے آ کے مسجد میں چھوڑ جائے، توفیق ہے نہیں، شعور دیا ہے نا، ہر بندے کو پتہ ہے جی نماز پڑھنی، تو انسان تقدیر کا محتاج نہیں، انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو کام کرے گا وہ ہماری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو اچھا یا برا جو بھی کام وہ دنیا کے اندر کرے گا، آخرت میں قبر کے اندر اس کو اسی کے حساب سے ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت کا ٹھکانہ بھی بنایا، جہنم کا ٹھکانہ بھی بنایا۔ اگر سوال کا جواب درست ہوگا تو ٹھکانہ جنت والا، اگر غلط ہوگا تو ٹھکانہ جہنم والا۔ اس کے بعد اس کے اندر ذکر آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مردہ جو ہے وہ ان کے جاتے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب قبر کے اندر اس کو دفنا دیا جاتا ہے اور لوگ واپس پلٹ آتے ہیں تو اس کی روح جو قبض کی گئی تھی وہ اس کے اندر دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے، دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے، اسی لیے وہ آواز سن رہا ہے ان کے جانے کی، حالانکہ جوتوں کی آواز زندہ شخص کو سنائی نہیں دیتی، مردہ سن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی صلاحیتیں ختم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ پھر سوال آئے گا کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ حساب و کتاب تو ہو گیا، سوال اچھا دیا، جواب اچھا دیا یا برا دیا، جنت کا یا جہنم کا، اس کا تعین ہو گیا، اب روح اس کی دوبارہ نکال لی جاتی ہے۔ اب روح کہاں جاتی ہے؟ نیک بندے کی جنت میں جائے گی اور برے شخص کی جہنم میں جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کی روح کہاں پہ جائے گی اس کے بارے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں، مگر حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کوئی صراحت کے ساتھ بیان کوئی نہیں۔ اللہ جانے کہ وہ روح پھر دوبارہ کہاں جاتی ہے۔ ہاں بعض حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ جب مردہ دفنایا جاتا ہے تو اس کی قبرستان کے اندر جو دوسری میتیں لوگ دفن ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے اس میت کو ملتی ہیں، اگر وہ اچھی نیک اور پارسا ہو، اور وہ کفن کے بارے میں بھی ہے، وہ کفن کے اوپر ایک دوسرے سے فخر کرتی ہیں کہ دیکھ میرے بیٹوں نے یا میرے پچھلوں نے، میرے اعزا اقارب نے مجھے کتنا اچھا کپڑا پہنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ نے مردے کو کفن پہنانا ہے تو کپڑا اچھا ہونا چاہیے، بالکل نکما تھکے ہوا کپڑا چک کے انہوں نے نہ پہنایا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر وہ مردہ جو ہے اس کی آواز سنتا ہے جب تک کہ وہ پلٹ کے واپس نہیں چلے جاتے۔ یہ حدیث مبارکہ یہاں میں نے بیان نہیں کی، بخاری اور مسلم شریف دونوں کی کتاب الایمان کے اندر حدیث مبارکہ ہے، یہ غالباً کسی جنازے پہ میں نے بیان کی تھی، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر کے اوپر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کے گوشت وغیرہ بنانے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میری قبر کے اوپر مجھے دفنانے کے بعد بیٹھے رہنا۔ کیوں بیٹھے رہنا؟ اس لیے کہ تمہیں بیٹھا ہوا دیکھ کے مجھے قبر کے اندر سوالات میں آسانی ہو جائے گی۔ بندہ پریشان ہوئے نا کسی جنگل بیابان تو کوئی واقف بندہ مل جائے تو بندہ نو آسرا ہو جاتا ہے، اور قبر چونکہ نئی جگہ ہے تو مردہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا چچا، میرا ماما، میرا تایا یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کو دیکھ کے وہ گھبراتا نہیں، تو وہ سوالات کے اندر آسانی ہوتی ہے اس کو۔ اس واسطے جدو اسی کہنے ہیں تو پھر تسی آندے جو روٹی تو سانو روک دیتا ہے، روٹی سے آپ کو نہیں منع کر رہے، اس کے اوپر بھی بہت مسائل ہیں، مرنے کے بعد جو روٹی بناتے ہیں اس کے اوپر بڑے سخت مسائل ہیں، اس سے پرہیز کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کو عادت نہ بنائیں۔ عادت یہ بنائیں کہ دفنانے کے بعد جو اعزا اقارب ہیں وہ قبر کے اوپر بیٹھیں۔ اے جرا مولوی صاحب نو آکھنا ہے جی کر صاحب تسی بہ جاؤ تے بچے بٹھا دیو، بھی مولوی صاحب دے رشتہ دار سن یا انہاں دے والد صاحب سن؟ نہیں، رشتہ دار تھوڑے نے، برادری تھوڑی ہے، ساری زندگی تسی انہاں نال قسمہ وعدے کیتے نے تے مرنے تو بعد انہاں دی قبر تے تسی آپ بیٹھو۔ اے نہیں اسی روٹی دا بہانہ کر کے واپس آ جائیں گے تو مولوی صاحب نو قبر تے بٹھائے ہیں، تو مولوی صاحب کی کرن جی دسو کدی قبر تے بیان جی خود بیٹھیں۔ حدیث مبارکہ سے میں نے بیان کر دیا نا، ثابت کر دیا آپ کو کہ قبر پہ بیٹھنا چاہیے، حکم دے کے گئے صحابی رسول۔ تو جب تک اس کا کم از کم دفنانے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہیں وہ قبر کے اوپر لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔
یہ طریقہ جو ہے یہ سوڈان کے اندر میں نے سنا ہے، جب ان کو دفنایا جاتا ہے تو ان کا طریقہ یہ ہے، دفنانے کے بعد وہ اہل جنازہ جو ہیں یا اس کے اعزہ اقارب جو ہیں وہ قرآن مجید اٹھا کے اس کی قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہن کڈا سوکھا طریقہ ہے، لیکن اسی طریقہ ڈھونڈے کہ دفنانے تو بعد سیدھا روٹی کھانے واسطے اتھے ہی اعلان ہو جاتا ہے جو روٹی کھا لو۔ ساری قوم بھول شل کے ہر چیز بھول گئی ہے، رونا تونا، بندے دا دکھ شک ہر شے ختم ہے۔ او جنہاں دے گھر فوتگی ہوئی ہے انہوں نے بھی بھول گیا، بندے دے مرنے تو دفنانے تو ٹھیک گھنٹے بعد اس دے گھر شادی والا ماحول بن جاتا ہے، کی ہے جی روٹی چل رہی ہے، لنگر پک گیا، حلوے چل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، گلاں شلاں کر کے سیاسی تے اٹھ کے جا رہے ہیں، یعنی یہ فوتگی ہے کہ شادی والا گھر ہے۔ یہ طریقہ جڑا ہے یہ شرعن درست نہیں ہے۔ دفنانے تو بعد روٹی والی رسم ختم کرو تے قبر دے اوتے بیٹھا کرو، روٹی دا بہانہ بنا کے واپس نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔